مدینہ کی ایک گلی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ان کے دل میں ہمیشہ ایک سوال گونجتا رہتا تھا، کیا اس کائنات کا کوئی اصل سچ ہے؟ ابو ذر قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن ہی سے وہ سچائی کے متلاشی تھے اور جھوٹ، بت پرستی اور دنیا داری سے انہیں نفرت تھی۔ لوگ اپنے قبیلوں کے معبودوں کے آگے جھکتے تھے، لیکن ابو ذر کا دل کبھی مطمئن نہ ہوا۔ وہ اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب کسی کے حکم سے چلتے ہیں، لیکن یہ مٹی کے بت کیا کر سکتے ہیں؟ انہی دنوں انہیں خبر ملی کہ مکہ میں ایک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہیں جو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ خبر ابو ذر کے دل میں بجلی کی طرح قوند گئی۔ ان کے دل نے کہا، یہی تو ہے وہ سچ جس کی میں تلاش میں ہوں۔ انہوں نے عزم کیا کہ مکہ جائیں گے اور اس ہستی سے ملیں گے جنہیں اللہ نے نبی بنایا ہے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے تو ان کے دل میں ایک ہی تڑپ تھی کہ کسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہو۔ وہ چھپتے چھپاتے شہر میں داخل ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قریش نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سخت دشمن ہیں۔ چند دن بعد بالآخر وہ لمحہ آیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ جیسے ہی ان کی نگاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی، ان کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ بے اختیار بول اٹھے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں سکون اور نور تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا اور محبت بھرے لہجے میں فرمایا، ابو ذر، تم کس کی تلاش میں آئے ہو؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں حق کی تلاش میں آیا ہوں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کہتے ہی حضرت ابو ذر نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس لمحے ان کے دل پر جو سکون اترا وہ ایسا تھا جیسے صحرا کی تپش میں ٹھنڈی بارش برس گئی ہو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کے دل میں یہ خواہش جاگ اٹھی کہ وہ فوراً خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان کے دل میں کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پوری مکہ کی گلیاں گواہی دیں کہ اب وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں نرمی اور حکمت کے ساتھ روکا اور فرمایا، ابو ذر، ابھی وقت نہیں آیا۔ اس راستے میں صبر کرنا سیکھو، کیونکہ یہ راہ مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت ابو ذر کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں صبر بھی کروں گا اور سچائی سے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چہرہ ظاہر نہ کیا گیا، صرف رحمت اور نور کی علامت، اور فرمایا، ابو ذر، سچائی پر قائم رہنا سب سے بڑی طاقت ہے، چاہے لوگ تمہیں تنہا چھوڑ دیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نصیحت حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی کا چراغ بن گئی۔ بعد میں وہ فرمایا کرتے تھے، میں نے سچائی کی روشنی محمد سے سیکھی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ روشنی میرے بعد بھی دنیا کو جگمگاتی رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی نئی پہچان سب کے سامنے ظاہر کریں۔ ایک دن انہوں نے ہمت کی اور خانہ کعبہ کے قریب جا کر بلند آواز میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ قریش یہ سن کر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے ابو ذر کو گھیر لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ زمین پر گرتے ہوئے بھی ابو ذر کی زبان سے کلمہ ہی نکلتا رہا۔ ان کا جسم زخمی ہو گیا، لیکن دل سکون سے بھرا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے قریش کو روکا اور کہا، تم جانتے نہیں یہ غفار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تمہاری تجارتی راہیں انہی کے علاقے سے گزرتی ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ یہ سن کر قریش نے ابو ذر کو چھوڑ دیا، لیکن ان کی آنکھوں میں سچائی کی چمک اور بھی بڑھ گئی۔ اس کے بعد بھی ابو ذر نے بار بار یہی اعلان کیا
اور ہر بار مار کھائی، لیکن وہ صبر کرتے اور کہتے میں نے یہ صبر محمد سے سیکھا ہے، اب چاہے مجھے دنیا سے نکال دیا جائے میں حق نہیں چھوڑوں گا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نے ہمیشہ حق اور سچائی کا علم بلند رکھا۔ وہ نہ دولت کے پیچھے گئے نہ اقتدار کے، ان کی زبان ہمیشہ سچ بولتی رہی اور ان کے دل میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور نصیحتیں زندہ رہیں۔ مدینہ کی زندگی۔ مدینہ آ کر حضرت ابو ذر غفاری نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا۔ وہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نصیحت کرتے کہ دنیا فانی ہے، اصل دولت آخرت کی ہے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ کھانے پینے اور لباس میں بہت سادہ رہتے۔ جب دوسرے صحابہ کرام بڑے بڑے مال و اسباب رکھتے تو ابو ذر کہا کرتے میرے لیے بس اتنا کافی ہے جتنا میرا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے۔ سچائی پر ڈٹ جانا۔ ایک وقت ایسا آیا جب حکومت اور طاقت کے لوگ دولت جمع کرنے لگے۔ ابو ذر نے کھڑے ہو کر اعلان کیا جس کے پاس دولت ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ورنہ یہ دولت قیامت کے دن آگ بن کر اس کے جسم کو جلائے گی۔ یہ بات بعض طاقتور لوگوں کو پسند نہ آئی، مگر ابو ذر ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ صبر اور حق گوئی محمد سے سیکھی ہے، اب چاہے مجھے دنیا سے نکال دیا جائے میں حق نہیں چھوڑوں گا۔ تنہائی کا امتحان۔ آخر کار انہیں مدینہ سے دور ربضہ کے مقام پر بھیج دیا گیا۔ وہاں ان کی زندگی نہایت سادہ اور تنہائی میں گزری، لیکن اس تنہائی میں بھی ان کے دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ وہ وہاں بھی آنے والے مسافروں کو سچائی اور ایمان کی دعوت دیتے۔ آخری لمحات۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے میری ماں نے مجھے اکیلا جنم دیا، میں اکیلا جی رہا ہوں اور میں اکیلا ہی دنیا سے رخصت ہوں گا، مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر تنہا مرے گا لیکن جنت میں تنہا نہیں ہوگا۔ چند دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے ابو ذر کی تجہیز و تکفین میں مدد کی۔ یوں یہ سچائی کے پیکر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنے کردار اور نصیحتوں کی صورت میں ایک چراغ چھوڑ گئے جو آج بھی امت کو روشنی دیتا ہے۔ نتیجہ اور سبق۔ دوست، حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ صبر اور سچائی وہ بنیاد ہیں جو انسان کو کبھی جھکنے نہیں دیتی۔ دنیا کی دولت اور طاقت وقتی ہے، اصل دولت اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تنہائی میں بھی اگر انسان حق پر ڈٹ جائے تو وہ تاریخ کا روشن چراغ بن جاتا ہے۔